خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ راسخ کریں، مضبوط کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اگر کوئی بھی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں نہ بھائی نہ، ہم قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم المعصومین کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور تمام عالم اسلام بالخصوص ملک پاکستان پر اللہ اپنا رحم و کرم، فضل اور مہربانی شامل حال فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے جو بنیادی عقائد جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، جن کے بارے میں اگر کسی کا ایمان ذرہ برابر بھی متزلزل ہو، ڈاماڈول ہو، تو بندہ جو ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ ان ضروریات دین اور بنیادی عقائد کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جتنے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بندہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت کا انکاری ہوتا ہے، اس کے فرشتوں کا انکاری ہوتا ہے، کتابوں کا انکاری ہوتا ہے، کسی رسول کا انکاری ہوتا ہے، یوم قیامت کا انکاری ہوتا ہے، یا اگلے جہان کی زندگی کا انکاری ہوتا ہے، تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ انہی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی کمزور گوشہ رکھتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش کو تسلیم کرتا ہے، یا کسی نبی پر ایمان رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کسی کو نبی مانتا ہے، تشریعی نبی مانتا ہے یا ذلی نبی مانتا ہے، تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی صورت بھی مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر اور بے شمار احادیث طیبات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب قیامت تک نبوت و رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، قیامت تک شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، قیامت تک حکومت و سلطنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب قیامت تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ ساری کائنات سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، لیکن بعثت کے لحاظ سے، اس دنیا کے اندر تشریف آوری کے لحاظ سے آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے جو تلاوت کی ہے دوران خطبہ، خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی، اس اولاد کے اندر جو آپ کے شہزادے تھے وہ بلوغت سے پہلے ہی چھوٹی عمر کے اندر ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حکمت تھی اس کے اندر، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء سے ہر لحاظ کے اندر افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اولاد کو بھی اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوتی، جوان ہوتی، اور پھر اگر ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو پھر اس معنی کے اندر جو ہے وہ دوسرے نبی جو ہیں وہ افضلیت کے اندر آ جاتے کہ جی ان کی اولادیں نبی ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نبی نہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی کسی بھی طرح کا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے آپ کی اولاد کو، جو نرینہ اولاد تھی، جو آپ کے شہزادے تھے، ان کو بچپن کے اندر ہی اللہ نے واپس بلا لیا، تاکہ کوئی یہ اعتراض بھی نہ کر سکے کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھی، باقی انبیاء میں سے نبیوں کی اولادیں جو ہیں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، نبوت نہیں ملی، تو اس انداز سے جو ہے وہ نبیوں سے کہیں شان کم نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت کا، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا،
تو اس لحاظ سے اللہ نے آپ کی اولاد کو، بیٹوں کو جو ہے وہ جوان نہیں ہونے دیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا تمہارے مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے شان بڑی عطا فرمائی ہے، ولکن رسول اللہ، اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، اور رسول بھی ایسا بنایا ہے وخاتم النبیین، نبیوں کا اختتام جو تھا سلسلہ نبوت کا، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، یہ آیہ کریمہ ہے، یہ نص قطعی ہے، اور جو چیز اللہ کے قرآن میں آ جائے اس کا انکار کرنے والا تو کسی صورت بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی قرآن کا انکار کیا، نص قطعی کا انکار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری جو ہے وہ نص قطعی کا انکار کرنے والا ہے، اس لحاظ سے وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو کسی انداز کے ساتھ نبی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، جس طرح دیگر قومیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جس طرح وہ غیر مسلم ہیں، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، اسی طرح وہ بھی غیر مسلم، وہ چاہے اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، اپنے آپ پر وہ لبادہ جو ہے وہ مسلمانی کا اوڑے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو وہ اسلام کا پیروکار بھی کہتے ہوں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آ جانے کو جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے، اس کی گنجائش نکالتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کسی انداز سے مانتا ہے، تو وہ قرآن کا انکاری اور منکر ہے اور کافر ہے۔ یہ تو ہوئی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قرآن کی بات، دیگر آیات بھی اس بات پر شاہد ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بھی اس بات کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ وہ سلسلہ نبوت، انبیاء کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے جس کا اللہ نے آغاز فرمایا، دنیا کے اندر بعثت کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے اول ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کرنے کے بعد جو ہے پھر ساری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی گئی۔ تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہے، سب سے اول ہے، لیکن بعثت کے لحاظ سے، دنیا کے اندر تشریف آوری کے لحاظ سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور جب نبوت کے سلسلے کو شروع فرمایا تو اس کا اختتام جو تھا وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مشیت کے تحت جنت سے دنیا کے اندر جب ان کو بھیجا گیا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اپنی اس جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حکمت کے پیش نظر تھا،
کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے، آپ کی اولاد ہوتی، پھر یہ دنیا کا نظام اور سلسلہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آنا، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے ایسے اسباب پیدا ہوئے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اب انہوں نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کی کہ الہ العالمین یا حکم الحاکمین، جو جنت کے اندر رہتے ہوئے مجھ سے جو خطا کے طور پر جو عمل سرزد ہوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خطا جو ہوتی ہے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، خطا گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ جو ہے وہ جواب ہوتا ہے کہ جی ہمارے باپ آدم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، ہم سے ہوگی تو کیا بات ہوگی۔ ایسا کہنا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی اس خطا کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مرضی اور مشیت تھی کہ اس ذریعے سے ان کو دنیا کے اندر بھیجا جائے، اور پھر یہ دنیا کا نظام اور سلسلہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی کہ الہ العالمین یا حکم الحاکمین، اس ذات کے صدقے سے جس کا نام تو نے جنت کے اندر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کے وسیلے سے مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کو معاف فرما دیا، اس خطا کو۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے الہ العالمین یا حکم الحاکمین، یہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جنت کے اندر لکھا ہوا ہے، الہ العالمین حکم الحاکمین بتا تو صحیح یہ کون ہے جو اتنا تجھے محبوب ہے، اتنا تجھے پیارا ہے، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جنت کے اندر ہر جگہ ہر مقام کے اوپر عرش کے اوپر تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا، یہ ہے تو ہے کون؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دلائل النبوہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے آدم، یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، فرمایا اے آدم جان لے یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا، یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا۔ انہو آخر النبیین من ذریتک وان امتہ آخر الامم، فرمایا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اور یہ نبی آخری ہوگا، اور اس کی امت جو ہے وہ امتوں میں سے سب سے آخری امت ہوگی۔ اور فرمایا وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا، پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، تو اے آدم میں تیری تخلیق بھی نہ فرماتا۔ یعنی یہ کائنات کا سارا نظام، یہ کائنات کے نظام کے اندر یہ لیل و نہار، یہ رنگ و بو، یہ کائنات کے شب و روز، یہ کائنات کی نعمتیں، یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نہ آدم کو تخلیق فرماتے نہ کائنات کو تخلیق فرماتے. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، حضرت آدم کو تخلیق فرمایا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اس محبوب کو، تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس وقت فرما دیا جب کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا اے آدم یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے اور ان کی امت جو ہے وہ سب سے آخری امت ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تورات کے اندر، کیونکہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو صرف قرآن کے اندر بیان نہیں فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، اللہ نے ہر صحیفے کے اندر، ہر کتاب کے اندر اپنے محبوب کی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا. ہر کتاب کے اندر، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف انبیاء ہو، ہر صحیفے کے اندر، ہر کتاب کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تورات کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھا کہ ایک ایسی امت ہوگی جو آئے گی ساری امتوں سے بعد میں، لیکن مرتبے میں ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی. آئے گی ساری امتوں سے بعد، ساری امتوں کے بعد دنیا کے اندر آئے گی، لیکن ان کا مرتبہ جو ہے وہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگا. یعنی یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، امت مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ ساری امتوں کے بعد دنیا کے اندر آئی، لیکن اللہ نے ساری امتوں سے اعلیٰ شان امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. امت مصطفیٰ کو اعلیٰ شان عطا فرمائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین یحکم الحاکمین فاجعلھا امتی، اے اللہ جس کو میں تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ جس امت کی تذکرے، جس امت کی شانیں جو ہیں وہ میں تورات کے اندر پڑھ رہا ہوں کہ وہ ایسی امت ہوگی آئے گی ساری امتوں سے بعد دنیا کے اندر، لیکن اللہ تو نے شان بلند عطا فرمائی ہیں اس امت کو جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی، اعلیٰ شان والی ہوگی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فجعلھا امتی، اے اللہ وہ میری امت بنا دے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فَقُلْ تِلْكَ أُمَّتُ احمد، فرمایا یہ امت جو آخری امت ہوگی وہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ میرے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے 5 فضیلتیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں. ہر نبی عظمت والا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، کسی ایک نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی ہلکا لفظ بولنے والا جو ہے وہ بھی ایمان والا نہیں رہتا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اللہ کے ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. وہ 5 خصوصیات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح فرمایا ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ نے 1 مہینے کی مسافت پر جو ہے وہ میرا روب طاری کر دیا. یعنی اگر کوئی شخص
ایک مہینے کی مسافت پر بھی مجھ سے دور ہوتا تو اس پر میرا روب جو ہے وہ طاری ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روب اور دبدبا اللہ نے ایسا بنایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی جو ہے وہ آپ کا روب اور دبدبا رہتا۔ دوسرا فرمایا، دوسری خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے پاک فرما دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے میرے لیے، ساری زمین کو، ساری زمین پاک کر دی ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی امتیں عبادت کرنے کے لیے اپنی صرف خاص اور مخصوص عبادت گاہ کے اندر جاتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی، اس کے علاوہ ان کی عبادت قبول نہیں تھی ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت پر، یہ اللہ کا کرم ہے محبوب کے صدقے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاک کر دی ہے، ساری زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا ہے۔ فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہو، نماز عبادت کا وقت ہو جائے وہی کھڑا ہو کر نماز ادا کر لے، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ مسجدیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، جو قریب ہیں جو نزدیک ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں باجماعت۔ لیکن کوئی ایسا ہے بندہ جو سفر کے اندر ہے، مسجد سے دور ہے، مسجد پہنچ نہیں سکتا کسی معاملے کے تحت کسی وجہ سے، تو فرمایا وہ جہاں کہیں بھی ہوگا نماز کا وقت ہو جائے نیت نماز کی باندھے، کسی زمین پر کھڑا ہو کر میری عبادت کر لے، میں اس کی عبادت کو قبول فرما دوں گا۔ فرمایا اللہ نے یہ مجھے دوسری خصوصیت عطا فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی۔ جنگ کے دوران جو دشمنوں کا مال، دشمنوں کی دولت، دشمنوں کا اسباب بچ جاتا تھا، فرمایا وہ اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز تھا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے مرتبہ شفاعت عطا فرمایا، مرتبہ شفاعت، شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جو ہے وہ شفاعت کا آغاز فرمائے گا۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے فرمائیں گے۔ شفاعت عظمیٰ کا حق جو ہے وہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے محبوب شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر باقیوں کو جو ہے وہ شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہر نبی کو خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنایا اور خاتم النبیین بنا کر دنیا کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی، اللہ کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، کسی کو نبی سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، چاہے وہ اپنے لحاظ سے دین کی تبلیغ کرنے والا ہو، لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یہ ایک تو ہوتا ہے بالکل آپ کو آخری نبی نہ ماننا، ایک دوسرا انداز اور طریقہ جو ان لوگوں نے اپنایا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ان کی شریعت کو چلانے والا تشریعی نبی آ جاتا ہے تو اس سے آپ کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ویسے ہی خاتم النبیین رہتے ہیں۔ یہ دلیلیں جو ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ ذلی نبی آ سکتا ہے نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، جس طرح مرزائی جو ہے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں تشریعی نبی ہے، کبھی ذلی نبی ہے، کبھی بروزی نبی ہے، کبھی کوئی، تو وہ مرزائی قانوناً جو ہے وہ بھی ملک پاکستان کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر قرار دیا گیا، اور قرآن کی روح سے بھی، احادیث کی روح سے بھی
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام اور اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا، کیونکہ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس پر جو ہے وہ طرح طرح سے ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے ویزوں کے لالچ میں، اور کئی ایک لالچ دیے جاتے ہیں، جی اس کاغذ پر سائن کر دیں ہم آپ کو باہر لے جائیں گے، دل سے نہ مانیں، اوپر اوپر سے کر دیں، لیکن یہ سمجھیں یہ دنیا کی دولت دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے، اس دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ بندے کا ایمان ہوتا ہے، بندے کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اپنا پختہ رکھے، کامل یقین رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی کو نبی مانتا ہے یا اس میں دلیل دینے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس سے دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بندہ اگر دلیل مانگتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے ذہن کے اندر شک پیدا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا، پھر وہ اگلے سے دلیل مانگے گا کہ تو نبی ہونے کی دلیل بتا۔ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کسی انداز سے کرتا ہے تو اس کو بلا دلیل جو ہے وہ اس کو کافر کہنا چاہیے، اس کو دجال اور کذاب۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ہوں گے امتی، ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، لیکن فرمایا اس کے اندر ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو یہ اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن فرمایا میری امت گواہ رہنا، میری امت ہوشیار رہنا، میری امت ان سے بچ کے رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ راسخ کریں، مضبوط کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اگر کوئی بھی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں نہ بھائی نہ، ہم قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور محبوب نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے، ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔